أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن القرآن سٹوڈیو کے ناظرین و سامعین، ناصر بھائی نے سوال کیا ہے کہ کوئی اصلاحی واقعہ سنا دیں۔ محترم ساتھیوں، بزرگوں اور میری ماں و بہنوں، صحیح مسلم باب فضل الفاتحہ، اس کے اندر ایک حدیث آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جبریل امین علیہ السلام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی کسی دروازے کے کھلنے کی۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دروازہ آج پہلی دفعہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی یہ دروازہ نہیں کھولا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ آسمانوں سے اترا، زمین پر پہنچا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی بھی کسی پیغمبر کی طرف اللہ کی وحی لے کر نہیں آیا، پہلی دفعہ آپ کے پاس اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ پھر اس فرشتے نے آقا علیہ السلام کو سلام فرمایا اور اس نے کہا ابشر بنورین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی آپ کو دو نوروں کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں ان دو نوروں میں سے آپ جو بھی پڑھو گے اللہ پاک ضرور آپ کو عطا فرمائیں گے۔ القرآن سٹوڈیو کے ناظرین و سامعین، پہلی بات کہ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عام طور پر وحی لے کر صرف اور صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے تھے، لیکن جس وقت مسئلہ کوئی اہم ترین ہوتا تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک کچھ اور اسپیشل فرشتے بھی بھیج دیا کرتے تھے۔ دوسری چیز، ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہستی ہیں، کیونکہ وہ جو آسمانوں سے دروازہ کھولا گیا تھا وہ بھی صرف اور صرف ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کھولا گیا تھا۔ آپ سے پہلے کسی نبی کسی رسول کے لیے وہ دروازہ نہیں کھلا تھا۔ دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ دو نور لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، وہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی بھی آسمانوں سے نیچے زمین پر کسی پیغمبر کے پاس اللہ رب العزت نے نہیں بھیجا۔ تو معلوم ہوا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام اور مرتبے کو کوئی بھی پیغمبر نہیں پہنچ سکتے۔ تیسری چیز، جس وقت کوئی شاگرد اپنے استاد کے پاس سے گزرے یا کوئی بچہ اپنے والدین کے پاس سے گزرے، ملاقات کے وقت سلام ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ وہ فرشتہ جب نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا سب سے پہلے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چھوٹا بندہ، چاہے وہ علم کے اعتبار سے چھوٹا ہو، وہ عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہو، وہ بڑے کو سلام کرے، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ذات ہیں اور فرشتوں کی ذات نبی علیہ السلام کے مقابلے میں چھوٹی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ شاگرد اپنے استاد کو
بچے اپنے ماں باپ کو اسی طرح کوئی بھی کم درجے والا، وہ علم کے اعتبار سے ہو، وہ مال کے اعتبار سے ہو، وہ تقوی کے اعتبار سے ہو، وہ اپنے سے اعلیٰ درجے والے کو سلام کرے ملاقات کے وقت۔ چوتھی چیز، نبی علیہ السلام کی شان تمام فرشتوں سے بڑھ کر ہے، اسی وجہ سے سلام کی ابتدا فرشتے نے کی تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لِيُصَلِّ بِالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، کہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے۔ پانچویں چیز، نبی علیہ السلام کو جو بھی اللہ پاک نے قرآن عطا فرمایا ہے وہ سارے کا سارا نور ہے، لیکن پورے قرآن پاک میں سے سب سے بہترین اور سب سے عظمت والا جو نور ہے وہ سورہ فاتحہ الحمد سے لے کر وَلَلضَّالِّينَ آمین تک اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی یہ 2 آیات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو بھی بندہ یہ 2 نور پڑھے گا، ان کا کوئی ایک حرف بھی پڑھ لے تو میں اللہ پاک ضرور اس بندے کو عطا کروں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا جہاں ہم باقی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان 2 اللہ تعالیٰ کے اسپیشل عطا کیے ہوئے نور جو ہیں ان کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو بھی ان کو پڑھے گا اللہ پاک ضرور اس پر رحمت کرے گا، اللہ ضرور اس کو عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔